السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور یہ پوری کائنات، ہماری یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پرتیک ہیں۔ اس کائنات میں جہاں بھی ہم نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ احسانات اتنے ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف رحمتیں نہیں رکھی ہیں، یہاں پر زحمتیں بھی ہیں۔ یہاں پر صرف آسائشیں نہیں ہیں، یہاں پر آزمائشیں بھی ہیں۔ یہاں پر صرف سکون و اطمینان نہیں ہے، یہاں پر فکر مندی اور ٹینشن بھی ہے۔ یہاں پر صرف رحمتیں ہی رحمتیں نہیں ہیں، یہاں پر عذاب بھی ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، موت ہے، غم ہے، درد ہے، تکلیف ہے۔ کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کی ہے، پر اللہ نے ایک دنیا ایسی بھی بنائی ہے جو ہر درد، ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر آزمائش اور ہر مصیبت سے پاک ہے، اور اسی دنیا کا نام ہے جنت۔ اور اسی جنت کے بارے میں آج ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک ذرا سی جو ہمارے آن لائن احباب درخواست ہماری درس سن رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں آن لائن لوگ درس سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی 1700 لے کر 3000 تک کے لوگ ہیں جو آن لائن درس سنتے ہیں، یعنی کنیکشن ہوتے ہیں۔ پھر اس میں سے بہت سارے کنیکشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں پوری کی پوری فیملی درس سن رہی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ایک ساتھ سارے لوگ بیک وقت کنیکٹ کرتے ہیں، تو کہیں کہیں سرور میں پرابلم ہونے کی وجہ سے شروعات میں تھوڑی سی دقت آتی ہے کنیکٹ کرنے میں، تو آپ اس سے مایوس نہ ہو، تھوڑا سا تاخیر سے 2-4 منٹ رک کر کے کنیکٹ کریں، یا پھر پہلے سے ہی کنیکٹ کر کے آپ کو، کیونکہ وہ لنک جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوتا ہے، ہر ہفتے درس کا لنک سیم ہی رہتا ہے، تو آپ پہلے سے کنیکٹ کر کے رکھیں تاکہ درس چالو ہو تو فوراً آپ اس کو سن سکیں۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی بنائی ہے جس دنیا میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوگی، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، نہ اپنے سے بچھڑنے کا غم ہوگا، نہ نعمتوں کے خاتمے کا غم ہوگا، نہ اپنی موت کا غم ہوگا۔ وہ دنیا ہے جنت، اور اس کا بیان کرنے کے لیے اور اس کا بیان سننے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم یہاں اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو جنت میں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کر دے۔ بھئی جنت پہ تو، جنت کا اشتیاق تو ہر بندے کے دل میں ہوتا ہے، اور جنت جانے کا شوق ہونا چاہیے۔ اور ایک ایمان والے بندے کو تو اگر صرف یہی احساس ہو جائے تو بہت کافی ہے کہ جنت وہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی، ہے نا۔ جنت کی اگر کسی نعمت کا ذکر نہ کیا جائے اور صرف یہ بتا دیا جائے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تم انشاءاللہ تعالی اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے، تو جنت کو ایک موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے تو اسی ایک نعمت کا ذکر کافی ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ بھئی وہ مجلس بھی کیا مجلس ہوگی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان کر رہے ہوں اور ہم سامعین کی حیثیت سے بیٹھے ہوں، اور سامعین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہاں، اس لیے ہمیشہ جنت میں سب سے اعلیٰ ترین جنت کی خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کرے۔ جنت کی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بھئی ہم تو مرتے جیتے ہی جنت کے لیے نا، ہماری ساری خواہشوں کا مرکز جنت ہے، ہماری ساری تمناؤں کا محور جنت ہے، ہماری ساری تگ و دو کا حاصل جنت ہے۔ ہم چاہتے ہی کیا ہے؟ ہم جو صبح شام دن رات جو عبادتیں کر رہے ہیں،
جو اطاعت کے کام کر رہے ہیں, جو نیکیاں کر رہے ہیں, ان نیکیوں کا حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سب سے بڑا مظہر یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت دے دے. ہاں, جنت جو ہے اس کی ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بندے کو اس کے اعمال پر اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے بطور انعام عطا فرمائے گا. ہم جنت بہت مشکل چیز ہے بھائی, جنت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے, جنت حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے. جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے, اس کی وہ تو انمول ہے. اللہ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, جان لو کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے, اور جان لو کہ اللہ کا سامان کیا ہے؟ جنت ہے. مہنگا تو اتنا ہے کہ بھائی ہم اس کو دیکھنے کی بھی قیمت نہیں ادا کر سکتے, داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں, جنت کو دیکھنے کی بھی کوئی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے, داخل ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے. پر اللہ اپنی رحمت سے داخل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ہوں گے. پر اس کے لیے کوشش کرنی ہے, بڑی محنت کرنی ہے, بڑی تگ و دو کرنی ہے. بھائی صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی, عورتوں نے جہاد میں اپنے بچے بھیجے, ہاں, اور اپنے شوہروں کو تیار کر کر کے بھیجا. صبح شام کی ان ساری محنتوں کا نتیجہ کیا تھا؟ جنت مل جائے. ابھی جب بدر کا بیان ہوا تو آپ نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے. تو ایک صحابی نے کیا کہا؟ ہاں کہ واہ واہ اتنی بڑی بات. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہے ہو واہ واہ؟ تو کہا اللہ کے نبی نے آپ نے جو کہا اتنی بڑی بات, تو اگر میں یہاں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بھی جنت ہے. تو ہاتھ میں کھجور لیا ہوا تھا, تو کہا پھر یہ کھجور کھانے کا ہی ٹائم میں کیوں ضائع کروں؟ ہاں, اتنی زندگی جتنا اس کھجور کھانے میں ہم کو بتانی پڑے گی, یہ زندگی بھی بہت بڑی ہے. اگر صفوں کی دشمنوں کے صفوں کی اس پار جنت ہے تو اتنا ٹائم بھی میں کیوں ضائع کروں جتنا کھجور جانے میں جائے گا؟ ہاتھوں سے پھینک دیا کھجور کی, یہ بھی ضائع ٹائم ہے. تو جنت کی صفات بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک موٹیویشن پیدا ہوتا ہے نا. جب اللہ کے رسول نے جنت کی خوبی بیان کی تو جنت کی خوبیاں جب بیان کی جاتی ہے تو بندے کا دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ورنہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہماری ساری شہوتوں, ہماری ساری تمناؤں کا مرکز دنیا بن جاتی ہے. ہماری ساری پلاننگ پھر دنیا کے لیے رہتی ہے. اگر بندے کو جنت کی قدر نہیں پتا, جنت کی ویلیو نہیں پتا, جنت کی اہمیت نہیں پتا, تو پھر وہ ساری محنتیں دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. فیوچر پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں نا, فیوچر پلاننگ ہماری ساری کہاں محدود رہتی ہے؟ دنیا کے لیے. دنیا میں یہ حاصل کرنا ہے, یہ حاصل کرنا ہے, یہ حاصل کرنا ہے. پر بندہ جب جنت کی ویلیو سمجھ لیتا ہے نا تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے. دنیا اس کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. صحابہ کرام جو آخرت کے لیے جیتے تھے نا, دنیا کی نعمتوں سے ایسا نہیں کہ وہ ہم سے کم لطف اندوز ہو سکتے تھے. بھائی صحت تھی, توانائی تھی, دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے بھی آئیں, پر انہوں نے ان لذتوں پہ آخرت کو نہیں بھلایا. کیوں؟ کیونکہ ان کو آخرت کی عظمت کا پتا تھا, ان کو جنت کی ویلیو پتا تھی, ان کو جہنم کی خطرناکی پتا تھی. تو بندے کو جنت کی ویلیو پتا چل جائے تو دنیا اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے, دنیا اس کو گندی لگنے لگتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چنا. ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا, انہوں نے آخرت کو چنا. صحابہ کرام نے اپنے لیے آخرت کو چنا. کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کی ویلیو سمجھتے تھے, جنت کی ویلیو سمجھتے تھے, جنت کی نعمتوں کی عظمت سمجھتے تھے. اس لیے دنیا کی ان کے نزدیک دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کیونکہ وہ جنت کو پہچانتے تھے. اس لیے جنت کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اس لیے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جنت کی صفات کے بارے میں ہے, جنت میں کیا کیا خوبیاں ہیں, جنت کے کمالات, اور جنت میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. خاص طور پہ مکی صورتوں کا ایک بہت بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے نا. جب آپ ترجمے سے قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ اندازہ لگاتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ جہنم اور جنت کا ذکر کرتا ہے. تو کیوں ذکر کرتا ہے؟ بھائی ایک تو ہے ایمان لانے کی بات, تو ایمان تو ہم لے آئے کہ جنت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. پر ایمان لانے کے بعد ایک موٹیویشن بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. مشکل کام ہے بھائی, جنت جانے کے لیے بہت محنت کرنی ہے, بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بھئی ایک فجر میں نیند ہی کی قربان کرنا کتنی بڑی بات ہے. پر بندے کو جب یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ میرا جو راستہ ہے فجر کے وقت گھر سے مسجد تک کے, یہ مسجد کا راستہ نہیں ہے, یہ جنت کا راستہ ہے, ہاں, تو پھر ہماری نیند ہم کو بستر پہ روک پائے گی؟ اگر فجر کے وقت ہم یہ سوچ لیں, اللہ میں کیا فرمایا, بشر المشائین فی الظلم بنور الطاق یوم القیامہ, کہ میرے وہ بندے جو اندھیرے میں نکل کر کے مسجد تک جاتے ہیں ان کو بتاؤ کہ ان کو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کامل نور دے گا. تو وہ اس نور سے وہ کیا سفر کریں گے؟ جنت کا سفر کریں گے. یہ جو عمل کے لیے موٹیویشن چاہیے نا بھائی, قربانیاں دینا ہے نا, وہ موٹیویشن کہاں سے ملتا ہے؟ جب آپ جنت کی کمالات پڑھتے ہیں, جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھتے ہیں. اس لیے جنت کا بیان بہت اہم بیان ہے. ایسے ہی جہنم کا بیان بھی بہت اہم بیان ہے, کیونکہ انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو نقصان سے بچنا یا نفع کا حصول, جلب منفعت یا دفع مضرت.
جہنم کا بیان پڑھتے ہیں تو ہم اس سے بچنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جنت کا بیان پڑھتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. تو یہ جنت کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے اور یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ عمل کے لیے جو قربانیاں ہم کو دینی اس قربانی کے لیے ہم تیار ہو جائے. تو تیار ہوں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی جنت کی نعمتیں بہت ساری ہیں، پر یہ نعمتیں لیسا بامانیکم ولا، کیسا حافظ جی آیت، لیسا ولا امانی اہل الکتاب، نا کہ تم کو اور تمہاری آرزوؤں اور اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا. جنت آرزوؤں سے نہیں ملتی ہے، جنت محنت سے ملتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس کے لیے پیمنٹ کرنا پڑتا ہے. اور جنت کا پیمنٹ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے ان کا جان اور مال خرید لیا ہے. اپنی جان اپنا مال اللہ کے اختیار میں دے دو، اس کا پیمنٹ کرو گے دنیا میں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا. تو جنت کا بیان اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ بڑی لطف لے لو، ہاں مزہ آئے گا. جنت کا بیان، حوروں کا بیان ہونے والا ہے. ہاں آیا جیسے پیسے ویسے تو خوش ہے کہ آج حوروں کا بیان، آج ہوگا بھی نہیں حوروں کا بیان، لمبا چلے گا انشاءاللہ تعالی درس. ہاں تو یہ ساری نعمتیں ہیں الحمدللہ، پر یہ نعمتیں کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا، جنہوں نے عمل صالح کیا. یہ جنت کی نعمتیں اس لیے نہیں بیان ہو رہی کہ آپ لطف لیں، یہ اس لیے بیان ہو رہی کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے تو وہ جو محنت کرنی ہے اس محنت کے لیے ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہو. تمہاری ساری محنتیں بھائی ہم کرتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، والدین کی اطاعت، پڑوسیوں سے حسن سلوک، بیوی کا خیال، شوہر کی اطاعت، راستے میں ایک پتھر بھی اگر کہیں پہ پڑا ہوا ہے ہٹا دینا، ان سب محنتوں کا، ہماری ساری دعاؤں کا حاصل کیا ہے؟ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں. یہی تو کامیابی ہے اصل نا. کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصلی کامیاب کون ہے؟ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فقط فاز، تو یہ آدمی تو کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. ہاں دنیا دھوکا ہے. آدمی پلاننگ کر رہا ہے 40 سال 50 سال 60 سال کی، ساری پلاننگ رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے. پچھلے درس میں بات آئی نا اتنی ساری. تو ہمارا اصل مطمع نظر، ہماری منزل مقصود، ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن جس کو ہم کو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ جنت ہے. اور ہمارا ہی کیا، سارے انبیاء کا ہے. بھائی جنت جانے کے لیے یہ بھی بڑا، جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے بھی بہت بڑا موٹیویشن ہے نا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلے، جس پر صلحاء چلے، جس پر صحابہ چلے، جس پر شہداء چلے، ہے نا. یہ صراط مستقیم، یہی تو جنت ہے نا. ہاں یہی جنت کا راستہ ہے نا، صراط مستقیم. تو اسی راستے پر انبیاء چلے ہیں، اسی پر صلحاء چلے ہیں، اور ہم بھی اسی راستے پہ چل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں جمع ہونا چاہتے ہیں. جنت وہ عظیم ترین چیز ہے جس کو انبیاء نے طلب کیا اللہ سے. ہمارے یہاں صوفیوں کا ایک طبقہ ہے نا، وہ یہ بھرم ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں کہ بھئی عمل جنت کی لذت کے لیے نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی گویا کہ عبادت کے خلاف ہے کہ عمل جو ہے وہ اس لیے کیا جائے تاکہ جنت ملے. رابعہ بصری بہت مشہور جو صوفیہ ہیں، ان کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی تو ان کے ایک ہاتھ میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ. تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو آگ پانی لے کر کے؟ تو کہا جا رہی ہوں آگ سے اس جنت کو جلانے جس کی لالچ میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اور پانی سے اس جہنم کو بجھانے جس کے ڈر سے لوگ عبادت کرتے ہیں. اس پہ بڑے واہ واہ کرتے ہیں لوگ، ارے کتنی بڑی بات بول دی. بھائی اگر جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنت کی لالچ دیتے کیوں بندوں کو؟ ہاں اگر جنت کی لالچ میں عبادت ہی نہیں کرنی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی لالچ کیوں دیتے؟ اگر جہنم سے خوف سے عبادت نہیں کرنی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ڈراتا کیوں بندوں کو؟ ہاں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی علامت بیان فرمائی ہے، ہاں کہ وہ رغبت اور رہبت سے، یعنی جنت کی رغبت سے اور جہنم کے خوف سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. تو یہ جنت کی لالچ کیا؟ جنت اصل میں جنت کی ویلیو ہی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ خوش ہو کر کے وہ انعام دیتا ہے نا. وہ انعام اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی محبت، اس کی رحمت کا اظہار ہے، وہ بندے کی محنتوں کا صلہ ہے. تو انبیاء نے جنت طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے. لوگ اس کو بعض مرتبہ حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہ علامہ اقبال کی طرف ایسے بہت سارے چھوٹ بھئیے قسم کے شعرا شعر بنا کر کے علامہ اقبال کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ہاں کہ وہ جو ہے وہ ایسی عبادت کا کیا فائدہ جس کو مقصد جنت حاصل کرنا ہو. بھائی جنت کے مقصد سے عبادت کرنا انبیاء کا طریقہ ہے نا. انبیاء نے جنت کے انبیاء کرام جنت مانگتے تھے اللہ سے. بھائی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوئی عربی صحابی نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف تقول فی الصلاۃ، کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں بہت صاف دل کے اور صاف زبان کے ہوتے ہیں نا، سیدھی بات کرتے ہیں، گھمانا پھرانا نہیں جانتے. تو وہ نماز پڑھتے تھے
تو پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہا کیف تقول فی الصلاۃ، کیا مانگتے ہو نماز میں اللہ سے؟ ہاں تو کہا اتشہد اقول اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہتے میں تو تشہد پڑھتا ہوں اور تشہد کے بعد میں کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہاں ولا احسن دندتک ولا دندت معاذ، اور کہیے آپ جو آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، گنگناتے ہیں، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ تو اتنا لمبا پتہ نہیں کیا مانگتے ہوں گے. ہاں کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا بہت زیادہ، میں تو صرف جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. باقی آپ اور یہ معاذ ابن جبل بڑے علماء میں سے صحابہ کے نا کہا کہ آپ کیا گنگناتے رہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ معاذ ابن جبل کیا گنگناتے رہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا، کیا چپ 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 پڑے جا رہے ہو. میں تو بس وہی اتنی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حولہا ندندن، ہم بھی تو اسی جنت اور کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، ہم بھی وہی جنت مانگتے ہیں، ہم بھی اور کیا کرتے ہیں، ہم بھی اپنی نماز میں وہی جنت مانگتے ہیں، اسی جہنم سے نجات مانگتے ہیں. حولہا ندندن، ہماری جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری بھی ساری دعاؤں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، جہنم سے بچا لے. ہاں تو انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ جمع ہونے کا موقع ملے گا جنت میں. ہاں تھوڑا سا پیچھے جگہ کم پڑ رہی ہے تو کچھ احباب جگہ بنا کے آگے آ جائیں. اللہ تعالیٰ برکت دے. تو یہ جنت کا بیان اصل میں اسی لیے ہے تاکہ وہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو. جب شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل کے لیے محنت کرنے کو اور قربانی جنت کے لیے قربانی دینی پڑے گی. جو جتنی بڑی قربانی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی بڑی جنت میں اتنا ہی بڑا اس کا مقام ہے. باقی جنت کی صفت بیان کرنے سے جنت کو سمجھا تو جا نہیں سکتا ہے. جنت ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھی جا سکے. ہاں کوئی فصیح اللسان انسان بھی جنت کا کتنا بھی بیان کر دے، جو چیز ہمارے حقیقت جس کی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم بس اس کو ایک امیجن کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے امیجنیشن بھی جنت کے قریب تر نہیں آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اعدت للعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کو نہیں سنا، کسی بندے کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا. یعنی آپ کا خیال بھی جنت کی نعمتوں کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، بحقیقی کی روایت شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لیس فی الجنت شیء مما فی الدنیا الا الاسماء، کہ دنیا میں کی چیزوں میں سے جنت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ناموں کے. یعنی جنت میں جو کچھ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، اور دنیا میں جنت کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز جنت میں نہیں ہے، صرف نام دنیا کے جیسے. مطلب جیسے نعمتوں کا بیان آتا ہے نا، ابھی جنت میں شہد کی نہر ہے، تو اب یہاں کی شہد کو بھی شہد کہہ دیا گیا، وہاں کی شہد کو بھی شہد کہہ دیا گیا، پر یہ کیا ہے؟ صرف ناموں کی مماثلت ہے. اپنی حقیقت کے اعتبار سے جنت کی شہد کا آپ دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتے، جنت کے دودھ کا دنیا میں آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے، جنت کی حور کا دنیا میں کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے، کسی بھی جنت کی نعمت کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ بھائی آپ کی ترغیب کے لیے، آپ کا شوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے تھوڑا قریب کرنا چاہے، ہے نا، کہ آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں. ورنہ بھائی بس اتنا ہی سوچ لینا چاہیے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی میزبانی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ جب میزبان ہے تو پھر آپ سوچ لیں گے مہمان نوازی کیسی ہوگی. ہاں جس اللہ نے اس کائنات میں ہم کو بھیجا، حالانکہ یہ کائنات ہمارے اعمال کے بدلے میں ہم کو دنیا میں نہیں دی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں بھیجا ہے، یہ تو دارالامتحان ہے، یہ تو دارالجزا نہیں ہے. یہاں پر اللہ نے اتنی نعمتیں رکھ دی ہیں کہ بندہ 200 سال بھی گزار لے تو نعمتوں سے اکتاتا نہیں ہے نا. جب اس دنیا کو نعمتوں سے ایسا بھر دیا ہے جو ہم کو آزمائش کے لیے دی گئی ہے، تو جب جزا والی دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جنت جہاں ہم کو ہمارے اعمال کی جزا کے طور پہ بھیجا جائے گا، تو پھر وہاں کی نعمتوں کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ہاں دنیا کے بڑے سے بڑے آپ ایونٹ کا تصور کر لیں اور بڑے سے بڑے میزبان کی مہمان نوازی کا تصور کر لیں، پھر سوچیں جب اللہ آپ کا میزبان ہوگا اور وہ آپ کی مہمان نوازی کرے گا، جس کے قدرت میں کائنات کی طاقت ہے، پھر تو اس کی میزبانی کی کیا بات ہوگی بھائی. ہاں آپ نے زندگی میں اچھے سے اچھے کسی دعوت میں کھانا کھایا ہوگا، ہے نا، اللہ کی دعوت جیسی کسی کی دعوت ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی دعوت ہوگی نا انشاءاللہ. واللہ یدعو
الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت دیتا ہے دارالسلام میں. اللہ تعالیٰ نے تم کو دعوت دی ہے دارالسلام، جنت کے ناموں میں سے ایک نام ابھی آگے آئے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے تم کو سب کو کیا، سب کی دعوت ہے انشاءاللہ تعالیٰ دارالسلام میں. البتہ اس دعوت میں پہنچنے کا جو راستہ بتایا گیا اس راستے پہ چل کے ہی پہنچ سکتے ہیں آپ، جہنم کے راستے پہ چل کے تو نہیں پہنچ سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ ضیافت کرنے کے لیے آئے گا تو دنیا میں جب اس نے اتنا حسن و جمال رکھا ہے، نعمتوں کی ایسی فراوانی رکھی ہے، ہاں تو جب وہ جزا کے طور پہ جنت دے گا تو پھر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، ہمارے تصور سے باہر ہے. بس یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے ایک ذرا سا آخری حد میں ہم پہنچ سکتے ہیں، اپنے امیجنیشن کی آخری حد میں. باقی جنت تو ہماری آخری حد سے بھی کئی گنا آگے کی چیز ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو جنت کے تعارف میں سب سے پہلے تو جنت کے نام کیا کیا ہیں. جنت کا سب سے مشہور نام جنت ہی ہے، اور جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغ، گارڈن ہے نا. دنیا کی حسین ترین چیز اگر آدمی کہیں پر رہائش اختیار کرنا چاہے تو باغوں سے گھرا ہوا کوئی گھر، کوئی محل. اچھا بھائی باغ جو ہے ویسے ہی آدمی کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، ہے نا. آپ جب کسی خوبصورت علاقے کا تصور کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہریالی، ہے نا. کسی خوبصورت علاقے کا تصور کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ذہن میں آتی ہے؟ ہریالی. زمین پر اگر کہیں ہریالی نہ ہو تو وہ آپ رہائش کا تصور وہاں پہ نہیں کر سکتے. اچھا ان باغوں کا خاص ایک پس منظر بھی ہے نا، کہ آپ دیکھیں کہ جس خاص قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، قرآن یہ سمجھنے کے دو زاویے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بھائی کہ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پر ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو خاص اس پس منظر میں سمجھیے جس پس منظر میں جن لوگوں کے بیچ میں قرآن مجید نازل ہوا. تو جن لوگوں کے بیچ میں قرآن مجید نازل ہوا وہ کون لوگ تھے؟ عرب کے لوگ. عرب اس کا بیشتر علاقہ پتھریلا، صحرا، ڈیزرٹ ہے نا، ریتیلا، ریگستان. اور ریگستان کے بندے کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہوتی ہے؟ باغ، ہے نا. باغ میں چھاؤں اس کے لیے سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ ایک تپتی ہوئی ریت میں. بھی قطر میں فٹ بال ہو رہا ہے نا، فٹ بال کا فیفا، ہاں کتنا کنٹروورسی ہو رہی تھی اس پر کہ اتنا جو ہے وہاں پہ گرمی اتنی زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوتی تو وہاں کیسے کھلاڑی کھیلیں گے. تو ریگستان میں رہنے والے کے لیے چھاؤں جو ہے نا وہ بڑی نعمت ہوتی ہے. اور چھاؤں سب سے حسین کہاں کی ہوتی ہے؟ باغ کی. تو ان کو جو اٹریکشن ہے نا وہ ایک الگ ہی لیول کا ہے. بھئی ہم لوگ تو الحمدللہ اے سی میں رہ رہے ہیں، ہم نے سب کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، ہاں اچھے خاصے گھر بنے ہوئے ہیں. پر اس زمانے کا تصور کریں نا، تپتے ہوئے صحرا میں لوگ رہتے ہیں، ریگستان میں، ہاں تو ان کے لیے سب سے حسین ترین چیز کیا ہے؟ باغ. اچھا باغ میں ایک ساتھ ان کو پھل بھی میسر ہے، سایہ بھی میسر ہے، اور یہ باغ بھی کون سے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. ایسا باغ ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری، جس کے درمیان میں نہریں بہہ رہی ہیں. تو ریگستان میں رہنے والے آدمی کے لیے کھانے کے بعد سب سے بڑی ضرورت، بلکہ کھانے سے بھی پہلی ضرورت کیا؟ پانی. تو باغ. اور اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جو مغل آرکیٹیکٹ تھے، مغلوں نے جب ہندوستان، مغل جو آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ جو پورا علاقہ چائنا کے آگے کا علاقہ ہے نا، وہ وہاں کے صحرا نشیں تھے، بنجارے تھے. اور جب وہ ہندوستان کے اندر آئے تو ہندوستان میں جو انہوں نے تعمیرات کی، ان کی تعمیرات میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ اپنے محل کو جو ہے نا وہ باغوں کے، اپنے محل کے باہر جو ہے نا انہوں نے باغ بنائے، ہے نا. ہمایوں کا مقبرہ ہے، تاج محل ہے. جو بھی مغل سلطنت کے حکمراں جو تھے ان کے جو بنائے ہوئے محل ہیں اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ باغات کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور وہ باغات ان کے نیچے سے نہریں بہہ، تاج محل ہے نا، ارد گرد میں پیڑ ہیں اور پھر بیچ میں نہر جاری ہے، بلکہ وہ تو ندی کے کنارے ہی بسا دیا گیا ہے. تو ریگستانی علاقوں کے رہنے والوں کے لیے باغ، بلکہ اور ویسے عام طور پہ انسان کی فطرت جو ہے نا وہ گارڈن کی طرف، باغ کی طرف بہت کھنچتی ہے، اس کی طبیعت میں بہت حسین ہے رہنے کے لیے وہ. تو باغات ہیں. ہاں جنت اصل میں جنہ، جیم نون نون، یہ اس مادے سے جو بھی عربی میں لفظ بنتا ہے اس میں چھپنے کے معنی پائے جاتے ہیں. جیسے جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جن چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے نا. پیٹ کا میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. مجنون کہا جاتا ہے ایک آدمی کو جس کی عقل ڈھانک دی گئی ہوتی ہے. مجنہ کہا جاتا ہے وہ جو خود کی ہیلمٹ پہنتے اس کو مجنہ کہا جاتا ہے. تو جنت ایسی ہے جو آنکھوں سے ہماری چھپی ہوئی ہے. اور باغ کو باغ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ باغ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ جو اندر داخل ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے. تو اس لیے اصل نام تو جنت ہے. جنت کے علاوہ ایک اور نام جنت کا ہے دارالسلام. ہاں دارالسلام یعنی دار یعنی گھر، اور سلام یعنی سلامتی، پیس. تو جنت سلامتی کا گھر ہے، ہر چیز سے سلامتی،
ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر درد سے سلامتی، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. یعنی دنیا کی زندگی میں تو آدمی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جس میں کوئی فکر نہ ہو. ہاں بھئی ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹینشن لگا ہوا ہے. جس کو کوئی فکر نہیں ہے اس کو کم سے کم نعمتوں کی ختم ہو جانے کی فکر ہے. جو نعمتوں میں بھی رہتا ہے اس کو اتنے تو ٹینشن، کوئی نعمت ملتی ہے تو ڈر لگتا ہے نا نعمت چھین نہ جائے یا ہم ہی نہ ختم ہو جائیں. دو میں سے ایک ڈر تو لگا ہوا ہی رہتا ہے، یا تو جنت چھن جائے گی یا تو ہم ختم ہو جائیں گے. جنت میں دونوں ٹینشن نہیں. ہاں نہ نعمتیں ختم ہوگی نہ ہم ختم ہوں گے. ہاں جنتی جب جنتیوں میں جنت میں جب داخل کیا جائے گا جنتی کو، تو جب جنت کی نعمت دیکھے گا تو سب سے پہلے کیا بولے گا؟ افما نحن بمیتین. خوش ہو جائے گا وہ کہ اب تو ہم کو موت بھی نہیں آنے والی. دنیا میں جو حسین ترین لمحہ ہوتا ہے نا، اس کا ڈر یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. بھائی انسان کی خوشی کا سب سے بڑا دن شادی کے دن، لیکن وہ بھی تو ختم ہی ہو جاتا ہے نا ایک دن. تو دنیا کی نعمت آتے ساتھ ٹینشن لے کر کے آتی کہ ختم ہو جائے گی. جنت میں ٹینشن ہی نہیں. افما نحن بمیتین، خوش ہو کر کے بولیں گے ابھی تو ہم کو مرنا بھی نہیں ہے. اتنی نعمتیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی. بلکہ جب داخل کیا جائے گا تو کہا جائے گا ادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہاں اسی لیے حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ راحت کب ہے؟ ایمان والا بندہ ڈرا رہتا ہے ہمیشہ نا، بھائی کوئی غلطی ہو گئی اللہ ناراض ہو جائے گا. تو کسی نے پوچھا راحت کب ہے؟ تو انہوں نے کہا اس پہلے قدم کے ساتھ جو جنت میں رکھیں گے. اس سے پہلے ٹینشن ہی ٹینشن ہے، کسی بھی مرحلے میں آؤٹ ہو سکتے ہیں. ہاں پر ایک بار جنت میں قدم رکھ دیا اب تو راحت ہی راحت، خوشی ہی خوشی. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے. اتنی خوشی ہے کہ اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے. سلام، ہر چیز سے پیس ہی پیس، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون. تو اس لیے اس کو دارالسلام کہا جاتا ہے. اور اس لیے بھی دارالسلام کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی سلام کرے گا ایک دوسرے سے. ہاں لا لغو فیہ ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں کوئی لغو بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صرف کیا ہے؟ سلامن سلاما. سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے. بھائی دنیا میں نعمت ملتی ہے نا تو دو ٹینشن اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک تو نعمت ملتے ہی حاسدین کا ڈر لگ جاتا ہے. ہاں دنیا میں آدمی اپنی نعمت کے ساتھ حاسدوں سے ڈرتا ہے. ہاں اور بہت سارے لوگ اپنی مصیبت سے زیادہ دوسروں کی نعمت سے ڈرتے ہیں. دوسرے کی نعمتوں کا ٹینشن ہوتا ہے. جنت میں دونوں نہیں ہوگا نا. آپ کو اپنی نعمت دیکھ کر کے ٹینشن ہوگا کہ کوئی حسد نظر نہ لگا دے، نہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر کے ٹینشن ہوگا کہ وہ مجھ کو نہیں ملی. کوئی ٹینشن نہیں، سلام، ایک دم سلامتی. کوئی کسی سے نفرت کرنے والا نہیں، کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی. ہاں دنیا میں جب ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے نا. جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قلوبہم کقلب رجل واحد. سارے لوگوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. ایک آدمی کا دل کیسے ہوتا ہے ویسے سارے لوگوں کے دل ہوں گے. جیسے ہمارا دل ہے نا تو ہمارا جسم اپنے جسم کے خلاف پالیٹکس کرتا ہے نہیں نا. تو سارے لوگوں کے دل کوئی پالیٹکس نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی چگلی نہیں. ہاں ابھی جن کو چگلی میں مزہ آتا ہوگا وہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ جنت میں تو غیبت کرنے نہیں ملے گا. ہاں اتنی ٹیسٹی چیز جو نہیں رہے گی. پر اللہ تعالیٰ دلوں سے میل نکال دے گا. ہاں پاک دل والا بنا دے گا. دلوں میں میل ہوتا ہے نا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے حضرت جبریل نے آپریشن کر کے ایک حصہ نکال دیا تھا نا، اور کیا فرمایا تھا؟ ھذا حظ الشیطان منک، کہ یہ شیطان کا حصہ آپ کے اندر تھا وہ ہم نے نکال دیا. ایسے ہی جنت میں سارے دل جو ہے نا وہ پاک کر دیے گے. سب ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، اخوان ہوں گے. اللہ سرور متقابلین، آپس میں جب بھائی ہوتے ہیں. اس لیے دنیا میں اگر اپنے بھائی سے محبت محسوس کرو نا تو سوچو یہ جنت کی نعمت ہے جو تم کو دنیا میں مل گئی. واللہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرو نا اور اس کی نعمت پر خوشی ہو تو سمجھو کہ یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں ملنی تھی، آپ کو دنیا میں اس کا ایک حصہ مل گیا. اخوانن، ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے. سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سب ایک دوسرے کی خوشی دیکھ کر کے خوش ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یعنی جنت میں فرشتے تو سلام کر رہے ہیں، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات سلام قولا من رب الرحیم. کائنات کا خالق آپ کو سلام کرے گا انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ سلام کرے گا، جو خود سلام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے نا. جو خود سلام اور جو سلامتی بھیجنے والا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سلام کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں نا، سلام قولا من رب الرحیم. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی سلام کرے گا، فرشتے بھی سلام کریں گے، جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ دارالسلام.
اور جنت کا ایک نام ہے دار المقامہ یا دار القرار، جنت الخلد، یہ تینوں تقریباً ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ دار القرار، قرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، ٹھہراؤ کی جگہ۔ جنت الخلد ہمیشہ رہنے والی جگہ، ہاں۔ مقامہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کو قیام کر لیا ہے آپ نے، کہیں جانا نہیں وہاں سے، ہاں، ٹھہراؤ ہے، کوئی گھر تبدیل کرنے کا ٹینشن نہیں ہے۔ بھئی یہ بھی ایک تو جو اس زمانے کے لوگ تھے نا، بیشتر جو عرب کے لوگ تھے وہ جپسی ہوتے تھے، بنجارے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے نا، بیشتر لوگ جو ہے نا وہ گھر بنا کے نہیں رہتے تھے، بنجاروں کی طرح رہتے تھے۔ مطلب کیا ہے، صحرا تھا پورا، تو کہیں پر اگر پانی مل گیا، تھوڑا سا ہریالی مل گئی تو وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ ہریالی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہریالی اور پانی ختم ہو گیا تو کیا کرتے تھے، وہاں سے بڑھ جاتے تھے پھر دوسری ہریالی کی تلاش میں۔ اکثر عرب کے قبائل کی زندگیاں ایسے ہی گزرتی تھی، اور وہ بڑا کرب ہوتا ہے۔ آدمی گھر میں رہ لیا، ایک علاقے میں رہ لیا، ہاں، 8 سال 10 سال، پھر اس علاقے کو چھوڑ کے جانا۔ عربوں کی شاعری میں وہ کرب آپ محسوس کریں گے، وہ درد محسوس کریں گے کہ بھائی ایک علاقہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک قبیلہ کہیں اور جا رہا ہے، دوسرا قبیلہ کہیں اور جا رہا ہے، اب پتہ نہیں زندگی میں کبھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اس میں محبتیں ہیں، دوستیاں ہیں۔ تو عربی شاعری میں وہ درد آپ کو بہت پڑھنے ملتا ہے، ایک بنجارے کا درد، ہاں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، ہر جگہ ٹینشن لگا ہوا ہے کہ یہاں کی ہریالی ختم ہو جائے گی تو پھر کہاں جائیں گے، کہاں ٹھکانہ ملے گا، یہاں پانی ختم ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے، ہاں۔ تو جب ان کو بتا دیا گیا اب جنت جو ہے وہ دار القرار، یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے، تو یا تو وہ لوگ درد محسوس کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے زمانے میں جو کرائے پہ آدمی رہتا ہے، ہاں، جس گھر میں آیا 11 مہینے کا ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے، اب اس کو ٹینشن لگا ہوا ہے، پھر چھوڑو، نیا گھر تلاش کرو، ہاں، ہر 11 مہینے میں ہر سال ایک ٹینشن گھر چھوڑنے کا۔ تو دنیا میں جو کرائے پر ہے وہ سوچ لے الحمدللہ جنت میں اپنا خود کا مقام ہوگا، وہاں کرایہ نہیں دینا، ہاں، وہاں نہ کوئی ہیوی ڈپازٹ ہے نہ کرائے کا ٹینشن، ہاں، کہ اگلے مہینے پیمنٹ کرنا ہے، 1 تاریخ آ گئی فون آنا شروع ہو گیا، کوئی ایک دم کوئی ٹینشن نہیں، اپنا خود کا گھر، ہاں۔ اور دنیا میں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھر بنا سکتے ہیں، میں بھی آگے آئے گی بات۔ تو دار القرار، ٹھہرنے کی جگہ۔ اسی طرح سے جنت کے ناموں میں ایک نام ہے دار الآخرہ، آخرہ یعنی فائنل ڈیسٹینیشن، وہی اصل جگہ ہے نا، اصل منزل ہماری وہی ہے، آخرہ یعنی منزل، آخر مقام جہاں پر جانا ہے ہم کو۔ باقی دنیا پوری کی پورا کیا ہے، سفر ہے۔ جنت دنیا کے مقابلے میں جنت کو دار الآخرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا آخرہ نہیں ہے، آخری جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو۔ کہیں سفر پہ ہم جاتے ہیں نا، کسی شہر میں 1 ہفتے کا سفر ہے، تو وہاں گھر خرید کر کے رہتے نہیں ہے نا، ہاں، وہاں گھر خرید کے نہیں رہتے ہیں، وہاں جو ہے وہ پلاننگ نہیں کرتے ہیں بسنے کی، کیا سوچتے ہیں بھائی مسافر ہیں، آئے ہیں 4 دن 8 دن، کسی بھی طرح کاٹ کے نکل لینا ہے، کون سا ہم کو یہاں رہنا ہے ہمیشہ، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جاتے ہیں نا۔ تو دنیا میں ہم مسافر ہی ہیں، ہاں، دنیا میں ہم اصل میں کیا ہیں، مسافر ہیں، اصل ہماری منزل کیا ہے، آخرت ہے۔ تو دنیا کے مقابلے میں جب بندہ آخرت کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں مسافر ہوں، ہاں، اور مسافر اس جگہ سے اپنا دل نہیں لگاتا جہاں اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے نا۔ بھئی وہ عامر عثمانی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دیکھنا ہے یہ عامر کیا ملے گا منزل پر، زاد راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے، یعنی اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ جب منزل پہ پہنچ جائیں گے تب کیا ملے گا، اور راستے میں جو ہم کھانے پینے کے لیے تھوڑا بہت لے جاتے ہیں نا زاد راہ، اس میں کم زیادہ کیا کوئی مسئلہ نہیں نا۔ بھئی ہم لوگ جب یو پی جاتے ہیں 1.5 35 40 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، تو جو بھی گھر میں ملا کھا لیتا ہے آدمی سوچ کے، ہاں، وہاں پہ آدمی بہت زیادہ کی تمنا نہیں کرتا، کیوں، سفر میں ہے، کسی طرح کٹ جائے سفر نا۔ میں تو ایک دیکھنا ہے یہ عامر کیا ملے گا منزل پر، زاد راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے، میں تو ایک مسافر ہوں بوجھ کم سے کم اچھا، مجھ کو دولت دنیا کم ملی تو غم کیا ہے۔ مسافر جو ہے وہ کیا سوچتا ہے، جتنا کم بوجھ رہے گا اتنی آسانی سے سفر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دنیا کم دی ہے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا یہاں پہ دولت کم وہاں اتنا کم، اس وہاں پہ حساب اتنا کم۔ اس لیے فقیر لوگ تو پہلے جنت پہنچ جائیں گے، فرشتے بولیں گے تو اتنا جلدی کہاں سے آ گئے، کہا ہمارے پاس حساب کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، ہاں، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تلوار اٹھائی جنگ کرنے گئے مر گئے، تو ہمارے پاس تو حساب دینے کے لیے کچھ زیادہ تھا نہیں۔ مولوی لوگ ہیں نا، 12,000 15,000 سیلری ہے، کھٹا کھٹ حساب دیں گے ہر مہینے کا، ہاں، کھٹ سے جنت پہنچیں گے اگر اخلاص سے ہے تو، ہاں، 15,000 سیلری میں کیا حساب دینا ہر مہینے کا، پورے سال کا حساب ایک ساتھ دے دیں گے۔ غریب آدمی اسی لیے پہلے جنت پہنچے گا۔ تو بندہ یہ آخرت کیوں بولتا ہے اس کو، کیونکہ وہ اس کی اصل فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔
ہاں دنیا میں آدمی مسافر کی طرح ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دارالآخرہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جنت کے ناموں میں ایک نام دارالحیوان ہے. حیوان کا مطلب ہوتا ہے حیات، زندگی. تو کیونکہ اصلی زندگی تو وہیں کی زندگی ہے. ہاں وہ زندگی جس میں نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، کچھ نہیں. ہاں اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے. اسی طرح اس کو دارالمتقین بھی کہا گیا ہے، جنت کو متقیوں کا گھر. ہاں متقین کا گھر. تو اس میں تو ایک بات یہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی اختیار کریں تاکہ جنت پہنچ سکیں، ہے نا. اور ایک بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ہوں گے وہاں سب متقی ہوں گے، تو کسی کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. متقیوں کی صحبت بھی تو ایک نعمت ہوتی ہے نا. کسی گھر کی ویلیو جو ہے وہ اس سوسائٹی میں اگر اچھے لوگ رہتے ہو تو گھر کی قیمت بڑھ جاتی کہ نہیں. کسی سوسائٹی میں اگر اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ رہتے ہو تو گھر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ گھر ساری نعمتوں سے سجا دے، سوار دیں، پڑوسی اگر آپ کا کمینہ ہے نا تو آپ کی زندگی حرام کر دے گا وہ. ہاں پڑوسیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے نا. پڑوسی اگر اچھا نہیں ہے تو دنیا کی نعمت آپ کے پاس ہو آپ کی زندگی حرام کر دے گا. یا آپ کے گھر میں آپ کی بیوی اگر آپ کی جان کی دشمن ہو تو پھر زندگی تباہ ایسے لوگوں کی. تو وہاں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کیا ہیں؟ سب متقی. تو متقیوں کو ایک دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو دارالمتقین بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اور بھی بہت سارے نام ہیں. جنت کے بیان پر امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اور وہی میرا اصل سورس ہے، ہادی الارواح الی بلاد الافراح. روحوں کو جو ہے نا وہ راستہ بتانے والا، کہ جو جنت کا راستہ. اور غالباً محافل جنت کے نام سے اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. PDF ہوگی میرے پاس، آپ لوگ مانگ سکتے ہیں درس کے بعد. تو وہ سب سے بہترین کتاب ہے جنت کے بیان میں. تو بھائی یہ جنت ہے. جنت میں جانے کا پروسیجر کیا ہے؟ داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ داخلے سے پہلے سب سے پہلے تو کام یہ ہوگا کہ مومنوں کو جہنم سے بچایا جائے گا. اور جنت سے پہلے ایک قنطرہ ہے، قنطرہ یعنی پل. اس پل پر سارے لوگوں کو پہلے کھڑا کر دیا جائے گا. اور جس کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی حق ہوگا ایک دوسرے کے اوپر، وہ حق جو ہے نا وہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جو ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے مظالم ہوں گے، حقوق ہوں گے، پہلے ان کا نپٹارہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ سب کا حق ختم ہو جائے گا. معاف کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، جو بھی کرنا ہوگا وہاں پل پر سب کو صاف کر دیا جائے گا. جنت میں ہم اس حال میں داخل ہوں گے کہ کسی جنتی کا کسی دوسری جنتی پر کوئی حق باقی نہیں بچے گا. کو جتنی بھی دنیا کے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، ان سب کا نپٹارہ ہوگا عذاب دے کر کے یا معاف کر کے یا جو بھی طریقے سے. اللہ تعالیٰ سب کچھ صاف کر کے جنت میں اس حال میں داخل فرمائے گا کہ کسی پر کسی کا کوئی حق باقی نہیں بچے گا. تو اس پل پر پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پہلے اس پل پر روک کر کے چھٹائی کر لی جائے گی، پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت کی صفت میں سب سے پہلی صفت تو بھائی یہی ہے کہ جنت موجود ہے. ہاں جنت بنائی نہیں جائے گی، آلریڈی اللہ تعالیٰ نے جنت بنا کر کے ریڈی رکھی الحمدللہ ہمارے لیے. ابھی ہم نے وہ حدیث پڑھی نا، آت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جنت. جنت آلریڈی موجود ہے، اور ہم سب کا ایک علاقہ، زمین، ریزرویشن آلریڈی جنت میں ہے سب کا الحمدللہ. ہاں پہلے سے جنت موجود ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور یہ روایت ہے صحیح سنن نسائی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے لما خلق اللہ الجنت والنار، اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا، ارسل جبریل الی الجنہ، تو جنت بنانے کے بعد حضرت جبریل کو بھیجا جنت میں کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ جنت. فقال انظر الیہا و الی ما انظر، اللہ تعالیٰ نے سے کہا انظر الیہا، جاؤ جنت دیکھو اور دیکھو کہ جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں. تو حضرت جبرائیل گئے اور جنت کو دیکھا، اور جب جنت کو دیکھ کر کے لوٹے تو کیا کہا؟ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، اس جنت کو جو سن لے گا وہ تو اس میں داخل ہو بغیر نہیں رہے گا، وہ کوشش کرے گا کہ جنت میں جائے. اتنی اعلیٰ ترین جنت، اس سے کون محروم رہنا چاہے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کو سنے گا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جنت میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اس کو مکارہ سے گھیر دو. مکارہ یعنی وہ اعمال جو انسان کی طبیعت کو پسند نہیں ہے تو بہت خوبصورت جنت، تو لیکن ایسے اعمال سے گھیر دیا ہے جو انسان کی طبیعت کو پسند نہیں ہے. اور فجر میں نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کر کے مسجد میں جانا کس کو پسند ہے؟ سال بھر محنت کر کے جو پیسہ کمایا اس میں سے اگر 2-5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکل رہی ہے، کس کے اندر ہمت ہوتی ہے دینے کی؟ طبیعت کے لیے وہ اعمال
محبوب نہیں ہوتے، مکروہ ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں جو اعمال ہم کو جنت میں لے جاتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو مکارہ سے گھیر دو. اب اس کے بعد کہا جاؤ واپس جا کر کے دیکھو. تو اس کے بعد جب مکارہ کو دیکھا، وہ اعمال دیکھے جو جنت میں لے جانے والے، تو کہا وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. ان اعمال کو دیکھ کر کے حضرت جبرائیل نے کہا اب تو مجھے ڈر ہے کہ ایک بھی آدمی نہیں جائے گا. ایسے اعمال سے گھیر دیا گیا ہے کہ اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بھی آدمی اس میں جا پائے گا کہ نہیں جا پائے گا. تو بہرحال جنت آلریڈی اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. البتہ جنت میں کچھ چیزوں کا کنسٹرکشن جاری ہے ابھی بھی، اور ہماری زمین تو موجود ہے پر وہ زمین جو ہے نا خالی ہے، اور ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کام لگا دیا کہ اس زمین پر آپ اپنی کھیتی کرو. خالی زمین اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. جیسے آپ کبھی مہاراشٹر کے باہر کوئی، یا مہاراشٹر میں کہیں ممبئی کے باہر فارم ہاؤس لے لیتے ہیں نا، زمین آپ نے لے لی، اب اس میں کھیتی باڑی کرنا، گھر بنانا، باغات لگانا، یہ آپ کے کام ہے. تو جنت خالی زمین ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جس رات کو مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. تو حضرت ابراہیم نے مجھ سے کہا یا محمد اقری امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام بولنا. ہاں اتنی بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک کے سلام پہنچایا ہے نا. تو کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام بولنا. واخبرہم، اور ان کو بتا دینا، ان الجنت، کہ یہ جو جنت ہے نا، ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانھا قیعان، ان کو بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، پاک ہے، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن یہ قیعان ہے اور یہ زرخیز ہے بہت. اس کے اندر اگر کچھ اگایا جائے تو کیا ہوگا، بہت کچھ چیزیں اگنے کے لائق ہیں. وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور جنت میں اگر کچھ اگانا ہے تو اس کی جنت کی جو کھیتی ہے وہ کیا ہے، باغبانی ہم کہتے ہیں نا، گارڈننگ. تو جنت کی گارڈننگ کیا ہے، اللہ حضرت ابراہیم نے بتایا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں جنت میں آپ کے باغ لگتے جاتے ہیں. ہاں ایک بار پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لگ گیا ایک باغ. یہ موٹیویشن کتنا بڑا ہے. ہاں فری مت بیٹھو. اب ایسا سن کے کوئی فری بیٹھ سکتا ہے؟ ہاں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ من الجنہ، جو بھی آدمی ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جنت میں اس کا ایک کھجور کا پیڑ لگا دیا جاتا ہے. تو جب حضرت امام ابن الجوزی نے حدیث سنی تو کہا کہ کتنے سارے کھجور پیڑ کے ہم نے مس کر دیے. ہاں فالتو بیٹھے رہے. ایک مرتبہ فالتو بیٹھا آدمی ایک بار بول دیا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ایک پیڑ لگ گیا. اب ہم سوچی کتنے پیڑ مس کرتے ہیں. ہاں خالی زمین ہے لیکن ہے بہت زرخیز، اور اس زرخیز زمین میں پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے، باغات اپنے لگانے. تو لگائیں گے نا انشاءاللہ تعالی، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے بھائی. بائک میں بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں، کھانا بناتے بناتے پڑھتے رہیں، باغ اپنا لگتا رہے. ہاں ہم کو تو وہ گھر بنانا ہے اصل نا. اچھا کتنا اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن رکھا ہے. جب تصور کرو تو ایک دم دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے کہ ادھر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، ادھر باغبانی ہو رہی ہے، ہمارے کھیتوں میں ہماری زمینوں پر باغات اگتے جا رہے ہیں. اور صرف باغات نہیں، یہیں پر بیٹھے بیٹھے ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں. ہاں اور ہم نہیں، کون گھر بنائے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ، جو آدمی ایک دن میں 12 رکعت نماز پڑھے. کون سی؟ جو فرض کے بعد ہم فرض سے پہلے اور فرض کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں نا، سنن رواتب، 12 رکعت جو سنت پڑھ لے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اگر ایک دن میں 12 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. کون بنا رہا ہے گھر؟ اللہ بنا رہا ہے. مطلب دنیا کے بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ کا آپ تصور کر لیں، ہم اس کے لیے نہیں، ہمارے تو ریت سے ہی باہر ہے وہ. اللہ تعالیٰ جب آرکیٹیکٹ ہو کسی گھر کا تو پھر اس کی ڈیزائن کیا سوچنا ہے ہم کو. ہاں کیسا بناتا ہوگا گھر؟ اللہ بنا رہا ہے گھر. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ بن اللہ لہو، اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے. کیا؟ جنت میں. واللہ کتنا مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے نا بھائی. فرض پڑھنے والوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں 12 رکعت سنتیں پڑھنا، سنتیں ویسے بھی ہلکی پڑھی جاتی ہیں. ہاں 12 رکعت سنتیں آپ نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر بنا رہے. ہاں کتنی بڑی بات ہے یہ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے، اچھا نہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہاں جو گھر بنانے والی حدیث کی، جب کسی بندے کے بچے کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ فرشتے روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے، موت کے فرشتے ان سے پوچھتا ہے قبضتم ولدہ عبدی، میرے بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی۔ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُوَادِهِ، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا؟ ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کی جو خوشی تھی وہ تم نے چھین لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے چھین لی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، جب تم میرے بچے کی روح قبض کر لی تم نے تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اللہ تعالیٰ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے کہا تھا نا، ایک حمد ہوتا ہے الحمدللہ جو ہم نعمت پر کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مصیبت میں الحمدللہ پڑھے۔ حمیدک واسترجع، اللہ تعالیٰ جب تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو وہ الحمدللہ کہہ رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مصیبت میں بھی میری تعریف کر رہا ہے، میرا شکر ادا کر رہا ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد، حمد والے کا گھر، حمد کا گھر، بیت الحمد، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ واللہ اتنی فضیلتیں آئی ہیں نا بچے کی وفات پر صبر کرنے پہ کہ بعض سلف تمنا کرتے تھے کہ میرا بھی کوئی بچہ مر جاتا تو میں وہ فضیلتیں پا لیتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو چنتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک موضوع ہم رکھیں گے کبھی بچے کی موت پر صبر پہ انشاءاللہ تعالیٰ، ہاں۔ تو بیت الحمد ایک الگ گھر ان کو ملے گا۔ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ابھی ایک بات آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جن کے بچے کی موت ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے جانا ہے جاؤ، اگر صبر کر لے بندہ تو۔ صبر شرط ہے، اللہ سے اچھی امید شرط ہے، اللہ سے شکایت نہ کرے بندہ تو ایک گھر الگ بیت الحمد تعمیر کیا جاتا ہے ایسے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ تعمیر کرتا ہے ان کے لیے، الگ گھر بنا رہے، ہاں۔ اس لیے اللہ سے دعا کر، اور اللہ تعالیٰ کی وہاں کی پراپرٹی میں یہ نہیں کہ بس ایک ہی گھر بنا سکتے ہو، جتنا گھر بنوانا ہے بنواؤ، ہاں۔ ساری زمین تمہاری، زمین پوری دنیا تمہاری ہے وہاں کی نا، اس دنیا سے کئی گنا بڑی دنیا ہے، وہ سب تمہاری ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، حضرت آسیہ کو جب فرعون ستا رہا تھا، ظلم و ستم کی چکی سے میں پیس رہا تھا، تو حضرت آسیہ کیا دعا کر رہی تھی؟ ہاں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ فرعون نے تو یہ میرا گھر جہنم بنا دیا ہے، میری زندگی کو مصیبتوں میں گھیر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے مجھے نجات دے اور میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا جنت میں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ مجھے تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے۔ دنیا کا گھر تو تباہ کر دیا نا فرعون نے، ہاں، زندگی کو جہنم بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر میں صبر کر رہی ہوں اس امید سے کہ تو میرے پاس ایک جنت میں گھر۔ تو جنت میں گھر بنتا ہے، بن رہا ہے جنت میں گھر، کنسٹرکشن چل رہا ہے، بکنگ ہو رہی ہے، اور وہ بکنگ اس کے لیے مال نہیں چاہیے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ عبادت چاہیے۔ ہم تو بات بھائی ممبئی میں رہنے والے ہے نا، وہ تو گھر سے زیادہ، ان کی ممبئی سے زیادہ کون لوگ گھر کی ویلیو سمجھتے ہیں؟ آدمی پوری زندگی جو ہے نا وہ ایک گھر بنانے میں لگا دیتا ہے، اور جنت کا گھر اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ اصل ٹھکانہ تو جنت ہے۔ دنیا میں بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے آدمی نے پوری زندگی لگا دی اور گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا اس کو، یا گھر میں گیا 1-2 سال میں انتقال ہو گیا اس کا۔ اصل گھر تو جنت میں بنانے والا گھر ہے۔ تو جو ہے نا جنت میں گھر بن رہا ہے، ابھی بھی آپ یہاں پہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے ہیں، داخلے میں سب سے پہلے بات آتی ہے دروازے کی، تو جنت کے بہت سارے دروازے، کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے جنت کے نا۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے، اور جہنم میں کتنے دروازے؟ 7 دروازے۔ تو زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے نا، تو پھر جہنم کے دروازے زیادہ ہونے چاہیے، پر جہنم کے تو 7 ہی دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کیوں؟ ہاں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت، جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، جہنم کیا؟ اللہ کا عذاب، اور اللہ کا عذاب بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ کی کیونکہ رحمت بڑی ہے اس لیے جنت کے دروازے زیادہ ہیں، یہ ایک اظہار ہے اس بات کا۔ اور یہ کہ جنت میں جانا آسان ہے نا، جنت میں جانا آسان ہے، بندہ اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو جنت میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زیادہ دروازے بنائے ہوئے ہیں،
زیادہ اعمال کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنی حفاظت کریں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں. یہ سارے دروازے اصلاً تو بند ہیں نا، لیکن کھلتے ہیں سال میں ایک بار. کب؟ ہاں، رمضان میں. رمضان میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جنت میں ویسے تو پھر بند ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کب کھلیں گے جنت میں جب جانے والے ہوں گے تو؟ ہاں، کب کھلیں گے؟ جب سب سے پہلے کون کھولے گا جنت کا دروازہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولیں گے؟ اللہ کے رسول. لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ کھلواؤ جنت کا دروازہ. حضرت آدم کہیں گے میری غلطی سے تو جنت سے باہر نکلے تھے. ہاں، اس لیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت جس میں ہم جائیں گے وہی جنت ہے جو ہمارے ابا کی تھی. اور یہی تو موٹیویشن ہے نا کہ ابا نکل گئے تھے، اب مجھے وہ جنت میں جانا ہے نا. حالانکہ جنت حضرت آدم کو پہلے ان کے اعمال کے صلے میں نہیں ملی تھی، اس لیے محدود جنت میں ساری نعمتیں جنت کی نہیں ملی تھیں. اب جب اعمال کے صلے میں ملے گی تو ساری نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. تو پھر لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. ایک حدیث میں جو موجم ابو یعلا کی ہے اس میں ہے کہ مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں ہیں. تو اللہ کے رسول سے جب کہیں گے تو اللہ کے رسول جنت میں آئیں، جنت کے دروازے پہ آئیں گے. حدیث میں آتا ہے فاستفتیح، تو میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کھلواؤں گا. فیقول الخازن، تو جو جنت کا دربان ہوگا وہ کہے گا من انتا، کون ہے آپ؟ تو فاقول، تو میں کہوں گا محمد، میں ہوں محمد. وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا نا کہ کوئی بھی جا کر کے بول دے گا، جھوٹ تو ختم ہو جائے گا وہاں پہ. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے محمد، میں ہوں محمد. فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک، جنت کا جو دربان ہوگا وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولوں. سب سے پہلے اللہ کے رسول کے لیے جنت کا دروازہ کھلایا جائے گا. اور سب سے پہلے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے. اس کے بعد سب سے پہلے جنت میں اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کی امت کے لوگ جائیں گے. امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن فرماتے ہیں نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن ہم سب سے اول ہوں گے. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور ہم لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. یہ امت محمدیہ کے لیے خوشخبری ہے. نبی سب سے پہلے جائیں گے اور نبی کے بعد سب سے پہلے ان کے امتی جائیں گے. اور ایک روایت ہے مستدرک حاکم کی ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کرا دیا، گرچہ شیخ البانی وغیرہ نے اس کو ابو داؤد میں ضعیف کہا ہے، لیکن جو مستدرک حاکم کی روایت ہے اس کو امام ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے. اس میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ اخذ جبرائیل بیدی فارانی باب الجنہ التی تدخل منہ امتی، کہ رات میں جبرائیل میرے پاس ہے اور میرا ہاتھ لے کر کے مجھ کو دکھانے کے لیے لے کر کے گئے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو وہ دروازہ دکھاؤں جہاں سے آپ جنت میں داخل ہوں گے، جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی. امت محمدیہ کا اسپیشل دروازہ ہے، یہ بھی ایک بات ہے. جنت کی دائیں طرف ایک اسپیشل دروازہ ہے جو امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے خاص ہے، اور باقی دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ امت کے لوگ جائیں امت محمدیہ کے، لیکن ایک دروازہ ایسا جس سے صرف امت محمدیہ کے لوگ جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ مجھے جنت کا دروازہ دکھایا گیا جہاں سے میری امت کے لوگ جائیں گے، تو حضرت ابوبکر نے کہا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَرَاهُ، اللہ کے رسول میری چاہت ہو رہی کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کا دروازہ دیکھ لیتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اما انک اول من يدخله من امتی، کہ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جو اس دروازے سے جائیں گے وہ تم ہوگے. ہاں، یعنی امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر، اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر امت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. پھر اس کے بعد جب امت کے لیے الگ دروازہ، اچھا پھر اس کے بعد ہر آدمی کا نام لے لے کر کے پکارا جائے گا. یہ بھی بڑا شرف ہوگا نا. ہاں، اناؤنسمنٹ ہوگا فلاں بندہ آؤ، مطلب ایک بھیڑ لگی ہوگی پوری امت کی. یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ دروازے پر بھیڑ لگی ہوگی امت کی، اور نام لے لے کر کے پکارا جائے گا شرف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بتائے ہاں جن کا نام پکارا جائے گا. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو زوجین کو، زوجین کا مطلب ہوتا ہے پیرز، کوئی چیز جوڑے میں ہو، جو جوڑے والی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرے. بعض لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے تشریح کی ہے، بعض لوگوں نے کہا جو 2 شادیاں کر لی، جس کی 2 بیویاں ہوں. ہاں، 2 بیویوں والے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں اپنے لیے نا.
تو یہاں پہ دو بیویاں ہو نہیں مراد ہے، بلکہ جو جوڑے میں چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی ایک کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، یا الگ الگ دو طرح کی، یعنی جو ہے یتیم پہ بھی خرچہ کر دیا، مسجد میں بنانے کے لیے بھی پیسہ دے دیا. تو جو جوڑے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے نا ان کو کہے گا کہ ان کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا. ہاں، اور جو نماز والے ہوں گے ان کو باب الصلاۃ سے، یعنی باب الصلاۃ ایک الگ ہے، نماز کا دروازہ، پھر جہاد کا دروازہ، پھر روزے کا دروازہ جس کا کیا نام ہے باب الریان، پھر صدقے کا دروازہ. کچھ دروازوں کے نام آئے ہیں، سارے دروازوں کے نام حدیث میں نہیں آئے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صدقے والوں کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. نماز والے یعنی جو نفل نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، فرض نماز تو اور کوئی پڑھتا ہے نا، پر نفل نماز زیادہ پڑھتے ہیں ان کو الگ سے پکارا جائے گا. جو نفلی روزے زیادہ رکھتے ہیں ان کو الگ سے پکارا جائے گا. تو جب اللہ کے رسول نے یہ سب بتایا تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے مجھ پر، آپ کے میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی کسی دروازے سے پکارا جائے، ہاں، لیکن آپ یہ بتائیے هل یدعى احد من تلک الابواب کلھا، کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ ہاں بھائی، نماز والوں کو نماز کے دروازے سے، جہاد والوں کو جہاد کے دروازے سے، زکوٰۃ والوں کو، صدقے والوں کو صدقے کے دروازے سے، تو ٹھیک ہے آدمی کسی بھی دروازے سے چلا جائے، بڑی جنت میں چلا جائے، یہی بڑی بات ہے. پر کیا اللہ کے نبی کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو 8 دروازے سے پکارا جائے گا، ہر دروازے سے ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ کہاں ہیں، آؤ جنت میں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو. حضرت ابوبکر، آپ ان کا ذہانت دیکھیے نا، ایم دیکھیے ان کا، ہاں اتنا لمبا سوچ رہے ہیں. جب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، ہم کیا سوچیں گے؟ بھائی کسی بھی دروازے سے جانے ملے جنت یہی بہت ہے، پر ان کو نمبر 1 بننا ہے. ہاں، ان کے ذہن میں ہمیشہ کیا ہے، ایسا کام یہ پیچھے منیمم گائے نہیں بننا ہے کہ تھوڑا بہت کر لو کسی طرح جنت میں چلے جاؤ، نمبر 1 بننا ہے. اسی لیے تو نمبر 1 بنے نا. آدمی خواب بڑا دیکھے، منزل اپنی بڑی طے کرے. اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ ہر دروازے سے، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے نا، سب اسی میں خوش ہیں، چلو کسی نہ کسی ایک دروازے سے تو چلے جائیں گے. پر حضرت ابوبکر کا پلاننگ کیا ہے؟ کچھ ایسا کرنے کا ہے کہ سب دروازے سے پکارا جائے، نمبر 1. اس لیے جنت میں ہمیشہ بندے کو اعلیٰ ترین جنت کی خواہش کرنا چاہیے. ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے سوچنے کا. ہاں، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو وضو کرے اچھے سے اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کے ایک اپنے بچے کے ساتھ آتے تھے، وہ گھر میں اپنے بچے کو لے کر کے نماز میں، پھر اس کے بعد ان کو ساتھ میں لے کر کے آتے تھے، تو اور بڑی محبت کرتے تھے اپنے بچے سے. وہ چھوٹا سا بچہ تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ بچہ کبھی پیچھے پیٹھ پہ آ کے لگ جاتا تو اس کو آگے بٹھا لیتے آ کر کے، اتنی محبت کرتے تھے اس بچے سے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک کے دیکھا کہ وہ صحابی دکھائی نہیں دے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ آتا تھا مسجد میں، آج کل وہ دکھائی نہیں دے رہا، کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ تو اللہ کے رسول سے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وہ جو بچہ تھا چھوٹا سا، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس غم کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، اب گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے. تو اللہ کے رسول ان سے ملنے کے لیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یا فلان، اے فلاں آدمی، تم اپنے بچے کے غم میں بہت پریشان ہو، ایما کان احب الیک، 2 میں سے ایک چیز بتاؤ کہ 2 اختیار اگر تم کو دیا جائے، 2 آپشن دیا جائے، تم کون سا آپشن چنو گے؟ ان تمتع بہ عمرک، یا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ آپشن دے دیا کہ زندگی میں اس لڑکے سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، او لا تاتی غدا الی باب من ابواب الجنہ الا وجدتہ قد سبقک الیہ یفتحہ لک، یا تو دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا لو، یا اگر دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس کا انتقال ہو گیا، جب تم جنت میں پہنچو گے، جس دروازے پہ پہنچو گی وہ بچہ وہاں موجود رہے گا، تمہارے لیے دروازہ کھلے گا. 8 میں سے جس دروازے سے جانا چاہو وہ بچہ تم سے پہلے پہنچ کے دروازہ کھولے گا تمہارے لیے. تو کہا یا نبی اللہ، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے وہ جنت پہنچ جائے اور جو دروازہ میں بولوں میرے لیے وہ دروازہ کھول دے. تو اللہ نے فرمایا ہوا لک، تو جاؤ یہ تمہارا ہوا، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے. تو جب صحابہ جو تھے انصار میں سے کچھ، وہاں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا جعلنی اللہ فداءک الہ خاصہ او لکلنا،
اللہ کے رسول میں آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ صرف ان کے لیے ہے یا ہم میں سے ہر کسی کو یہ فائدہ ملے گا؟ بھئی آج کے دور میں ایک بچے کی موت بھی بہت بڑی موت ہوتی ہے. اس دور میں تو یہ ہوتا تھا نا بھئی، آج سے 100-200 سال پرانے آپ وہ نکالیں تو موتیں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ 25% بچے پیدائش کے پہلے سال میں ہی وفات پا جاتے تھے، اور بلوغت تک پہنچتے پہنچتے آدھے بچے وفات پا جاتے تھے، ہے نا. اب تو صحت کے اور دوسرے ذرائع اتنے بڑھ گئے کہ اب تو کم ہی کسی کے ایک بچے کا بھی انتقال ہوتا ہے. تو بہت بچوں کا انتقال، اللہ کے رسول کی بھی بچے کا انتقال ہوا نا. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ خاصہ او لکلنا، اللہ کے رسول یہ فضیلت صرف ان کو ہے یا ہم میں سے ہر کسی کو ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بل لکلکم، بلکہ تم میں سے ہر کسی کو فضیلت ملے گی. کسی کی بھی بچے کی موت ہو جائے وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں تم سے پہلے پہنچے گا، اور تمہارے لیے جس دروازے سے جانا چاہو گے تمہارا دروازہ کھل دے گا. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیٹ میں جو بچہ مر جاتا ہے 4 مہینہ ہونے کے بعد، وہ اپنی نال سے کھینچ کر کے ماں باپ کو جنت میں لے کر، اپنی ماں کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب کہا کہ رقوب کون ہے، عرب کے لوگ ایسے بندے کو جس کا کوئی بچہ نہ بچا اس کو رقوب کہتے تھے، باج. تو کہا وہ رقوب تو وہ ہے جس کا کوئی بچہ نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا رقوب وہ ہے جس کے کسی بچے کی موت نہ ہوئی ہو. وہ رقوب ہے، اس کو کوئی ریسیو نہیں کرے گا وہاں پہ نا. اور جن کے بچوں کی موت ہوگی ان کو ریسیو کرنے کے لیے بچے پہلے سے موجود رہیں گے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو سکیں گے، ان کو اختیار دیا جائے گا. اور جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے فرماتے ہیں کہ تم میں ہر کوئی دنیا سے زیادہ جنت پہ اپنے گھر کو پہچان لے گا. ایسا نہیں کہ جا رہے تو اجنبی جگہ میں آدمی کو وحشت ہوتی ہے نا، اجنبی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ القاء کر دے گا، ہر آدمی جنت پہ اپنے گھر کو پہچان لے گا کہ یہ میرا گھر ہے. ہاں، تو یہاں تک کہ جنت میں داخلے کا بیان تھا. اب جنت میں داخلے کے بعد بھائی ایک تو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ ہمارا جسم کیسا ہوگا جنت میں. اگر جسم ہی آدمی کا نامکمل نہ تمام ہو تو نعمتیں فضول ہیں. تو اس کے جو اپنے انسان کا جسم کیا ہوگا اور جنت میں کون سی نعمتیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اعمال کرنے کی ہم کو توفیق دے جو ہم کو جنت میں لے جانے والے ہے نا. اگر عمل ہی نہیں کیا تو خواہشوں سے تو جنت ملنے والی نہیں ہے نا. تو بھائی دنیا کی زندگی آپ دیکھیے، تھوڑا سا جنت کا بیان ہونا دنیا کی زندگی فضول لگنے لگتی ہے. یہاں کی نعمتیں کیا نعمتیں جنت کے سامنے. بہت بدقسمت ہے وہ آدمی جو یہاں کی وقتی نعمتوں کے لیے جنت کو اپنے لیے ضائع کر دے. ہاں، جنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے. یہاں کی تھوڑے دن کی راحت، بھائی فجر نہیں پڑتا آدمی تو کتنا گھنٹہ، 1 گھنٹہ سو لے گا. 1 گھنٹے کی نیند کی وجہ سے وہ اپنے لیے جہنم کا عذاب مول لے رہا ہے، جنت کی نعمتیں اپنے لیے چھوڑ رہا ہے. کتنا بڑا یہ جرم ہے، سوچیے آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر تم بھی یہ نعمت چاہتے ہو تو کیا کرو، اللہ نے فرمایا کوشش کرو کہ عصر اور فجر کی نماز نہ چھوٹے. پڑھو گے نا انشاءاللہ فجر کی نماز؟ ہاں، اٹھو فجر میں، نہ تو یہ سوچ کے اٹھو کہ مسجد نہیں جا رہے ہو، جنت جا رہے ہو انشاءاللہ، ہے نا. تھوڑی سی نیند تو قربان کرنا ہے. اتنی قیمتی جنت کے لیے اگر تھوڑی سی نیند قربان کر دیں تو بہت سستا سودا ہے اللہ کے بندو، بہت سستا سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو احباب یہاں پہ موجود ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، حافظ جی کچھ بولیں گے. حافظ اسماعیل سنابلی جو ہمارے یہاں مہمان وارانہ مسجد کے امام ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے. ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل عاجل مستقبل شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی حمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت